کے ساتھ ابھی بھی کچھ بندوں کی توجہات کہیں اور ہیں. میں ایک فرمان پڑھتا ہوں بادشاہ کا، اس کے بعد پھر آپ اپنے اندر میں فیصلہ کریں کہ صلوات کیسے پڑھنی چاہیے. میں ایک فرمان سناتا ہوں آپ کو. معصوم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہماری ذات پہ خندہ پیشانی اور خلوص دل سے صلوات نہیں پڑھتا بزرگوں، وہ مولا فرماتے ہیں بدبخت بھی ہے، بخیل بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی در حل عطا مہر برج انما شہ سوار لا فتح. ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. مالک سلامت رکھیں. سخن گزار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی در حل عطا مہر برج انما شہ سوار لا فتح. پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا کہنا بھائی، کیا بات ہے آپ کی. لنگر آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواحدین حبل اللہ المتین کتاب المبین لنگر آسمان و زمین. مجھے نہیں پتا کون سا بندہ کدھر کھویا ہوا ہے. میں تو آپ کو بغیر ویزا پاسپورٹ کے نجف لے جانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. لنگر آسمان و زمین نور اللہ سیف اللہ باب اللہ اذن اللہ سر اللہ اسد اللہ وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ قلب اللہ روح اللہ باب اللہ الغالب. آپ کی کیا بات ہے. غالب علا کل غالب سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک گزارش ہے آپ تمام مزیداروں سے، جو حضرات تھوڑا آگے بیٹھے ہیں یہاں پر ان سے تھوڑا آپ آگے آ جائیں. جو ماتمی پیچھے کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے گی. چونکہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو ہمارے درمیان فاصلے اچھے ہوتے نہیں ہیں، تو پیچھے سے ان کو جگہ مل جائے گی. جو ماتمی کھڑے ہیں حضرات، مولا آپ کو سلامت رکھ کے درود پڑھتے ہوئے. اجازت. ماشاءاللہ. ایک اٹل حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کہ سرکار جس بچے کا بھی شیعہ ماں کی گود میں جنم ہوتا ہے، بابا جی جس بچے کا علم والے گھر میں جنم ہوتا ہے، اس بچے کی ماں اس کو سب سے پہلے پیار کرتی ہے، لاڈ کرتی ہے. انکل ناصر، اس لاڈ کے بعد اس کی ماں اس کے ضمیر میں خمیر میں بندہ دیکھ رہا ہوں کون سا جو عقیدہ بھی سنتا ہے وہ چپ ہو جاتا ہے. اس کے ضمیر میں اس کی ماں خمیر میں فطرت میں تینت میں یہ بات بٹھا دیتی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی اس عزادار ماں کی یہ بات یاد رکھنا کہ جو دعا کعبے میں بھی قبول نہیں ہوتی وہ حسین کے فرش عزا پہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آج جو عقیدہ سنتے ہو تو شامل ہو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین علیہ السلام سے مس ہوں. حاضرین و منتظمین مجلس کی، بانیان و معاونین مجلس کی، اور پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب احباب سرکار جو بادشاہ علی کی ولایت پہ غیر مشروط ایمان رکھتے ہیں، اور ان خوش نصیب احباب میں سے وہ احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں سب سے پہلی بار آنکھ کھولتے ہی اس بات کا 100% نہیں 101% یقین ہو گیا تھا کہ پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی فقط حسین کے ماتم کے لیے ہے. جزاک اللہ. آپ کی کیا بات ہے. اپنے سمیت ان تمام کی مشکلات و پریشانی سے نجات کے لیے، مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے، اور اس مجلس کے نظم و ضبط کے لیے اپنی اپنی جو بھی آپ کی حاجات ہیں ان کی مستجابی کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے کہ جتنی طاقت اور قوت اسے 14 نے عطا کی ہے.
لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کرنا ہے اور آپ کو ولایت کا سفر طے کروانا ہے۔ آئیے پھر مل کر نجف کی سیر کرتے ہیں اور پھر نجف سے پیدل چلتے ہوئے کربلا چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار ذکر اس بادشاہ کے بچے کا کرنے لگا ہوں کہ جو ساری زندگی میں، توجہ بات شروع ہو گئی ہے، جو بزرگوں ساری زندگی میں صرف ایک رات سویا اور اس ایک رات سونے کے عوض اللہ کی ساری مرضیاں خرید لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ممبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے، خدا کی قسم مجھے لگ رہا ہے جیسے میں ادھر غازی سرکار کا روزہ ہے، ادھر حسین بادشاہ کا روزہ ہے اور میں بین الحرمین میں ممبر رئیسی پر پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ خدا کی قسم کوئی تعریف والی بات ہی نہیں ہے، یہ ماحول ہی کچھ ایسا بنا ہوا ہے۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو۔ یہ ساؤنڈ والا بھائی یہ ارتھ مار رہا ہے، ذرا خیال کریں۔ میں اس شہید، جو ہاتھ ہیں آپ کی، ماشاءاللہ۔ ضروری تھا سرکار پھر پڑھتے دوران کون اٹھاتا۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو۔ بات دو سطریں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ یہ سرکار غازی بادشاہ کا علم ہے اور یہ فرش عزا ہے۔ پوری کائنات میں سرکار اس سے بڑی کوئی قسم نہیں ہے جو کسی سچی بات کی گواہی کے لیے دی جائے۔ تائید کرتے ہیں ایسا ہے بزرگوں، ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم سے سفر شروع کرو، لئیک رضا تک آؤ، لئیک رضا سے لے کر اس خانگڑھ اس جھنگ سے لے کر بیٹے ہر آزادار سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے ہر بشر تک، ہر شخصیت تک، ہر ذہنو تک پوری نظر دوڑاؤ۔ جو چوتھی سطر میں بات بادشاہ حسین کی عظمت کی کرنے لگا ہوں، حسین کے علاوہ یہ بات، یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام، یہ عہدہ بابا جی کسی کے حصے آیا ہو، نہ داد خود دینی ہے نہ ساتھ والے کو دینے دینی ہے۔ اگر حسین پوری کائنات ممکنات میں شریک کوئی بھی نہ رکھتا ہو تو پھر بیٹے کا حق بنتا ہے کہ آپ بیٹے کو شاباش دیں، دعا دیں۔ میں اس شہید ہے، کوئی چاہے کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، حجت ہو، امام ہو، معصوم ہو، فقیر ہو، کتب ہو، کلندر ہو، حسین کے گھر کے باہر کی کوئی شخصیت ہو، حسین کے گھر کے اندر کی شخصیت ہو، اگر حسین کے علاوہ بابا جی کسی نے یہ عزت پائی ہو، نہ خود داد دینی ہے نہ ساتھ والے کو دینے دینی ہے۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو۔ سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو جو آپ اپنا ہی مقتل خرید سکتا ہو۔ بولو ہو جو عقیدہ سنتے ہو، باقی سے بات ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مالک آپ کی خیر فرمائے، بڑی جلدی کام شروع ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، مالک ان کی زندگی دراز فرمائے۔ میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں، پوری کائنات ممکنات میں یہ بات میں ان خاندانی چہروں، اتنے مولائی عزادار قدیمی چہروں کے درمیان، قدیمی عزاداروں کے درمیان یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ ولایت کا سفر طے کرو تو پوری کائنات ممکنات میں اکیلی شخصیت کا نام ہے حسین کہ جس نے غیر کی زمین پہ سر دینا پسند ہی نہیں کیا۔ ایسا ہے۔ جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 4 مصرے پڑھتی ہے، 4 سطریں اور آپ کے حوالے اور ایک ماتمی کا تعارف کے چند مصرے اور پھر 2 منٹ مصائب کے، نوکری تمام آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا۔ ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے۔ بابا جی تھوڑا سا میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ 4 لفظ جو قرآن خوانی کا شرف رکھتے ہیں، نمازی چہرے ہیں، اس بات کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ 4 لفظ نہیں پڑھے میں نے، قرآن سے 4 واقعات کو میں نے دیر کیا ہے۔ 4 لفظ نہیں ہے، یہ 4 واقعات ہیں قرآن میں۔ اللہ کا ایک بڑا معتبر نبی گزرا ہے، اس نے کہا میرا مالک تیرے دین کی بڑی تبلیغ کی ہے، اتنی تبلیغ کی ہے کہ تبلیغ کرتے کرتے تیری امت نے جواب میں اتنے پتھر برسائے ہیں کہ میں پتھروں کا ایک مجسم زخم بن چکا ہوں، اب زخم نہیں سہ سکتا، ہمت جواب دے چکی ہے۔ اللہ نے کہا تو نوحہ نہ کر، تجھے نوح بنا دیا ہے، تو نوحہ نہ کر، بولو تجھے نوح بنا دیا ہے، تیری محنت قبول ہوئی۔ کہا مجھے گھر چاہیے، سینٹر کوئی پناہ گاہ، اللہ نے کہا تیری محنت قبول، یہ گھر پکڑ کنارہ کر جا۔ ایک اور نبی گزرا، گھر ہو گیا پسر،
میرا مالک تیرے دین کی بڑی تبلیغ کی ہے، تبلیغ کرتے 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 اب سفر بڑھاپے کی جانب رواں دواں ہے۔ میرے مالک کوئی اولاد دے دے، پتر جانشین، کوئی ذریت، اللہ نے کہا تیری محنت قبول ہوئی۔ کہا اگر ایسا نہ ہو کہ میرا سفر جو بڑھاپے کی جانب بندہ نہ بولے مجھے دکھ لگے گا، عقیدے سے مجھے داد چاہیے، کیونکہ آپ کے عقیدے چہرے پر مجھے ظاہر ہو جائیں گے کہ کون سا بندہ بادشاہ حسین کو کس رنگ میں سن رہا ہے۔ کیا کہا پسر چاہیے؟ بادشاہ میرے پروردگار اتنی تبلیغ کی تیرے دین کی کہ یہ نہ ہو کہ جب میں قبر میں جاؤں تو تیری یہ تبلیغ بھی قبر میں نہ چلی جائے، اس لیے مجھے بیٹا چاہیے، ذریت چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے ذریت کا وعدہ کیا، ذکر ہے ذریت کا۔ گھر بھی ہو گیا، پسر بھی ہو گیا، زندگی۔ پروردگار ایک اور بڑا معتبر نبی گزرا، اتنی تبلیغ کی، میرا مالک اب بیمار پڑ گیا ہوں، سوائے ایک کے سارے بیویاں چھوڑ کے چلی گئی ہیں، سوائے ایک کے ساری بیویاں چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ مالک ان کے جانے سے پریشان نہیں ہوا، وہ جب گئی ہیں نا، جاتے جاتے ایک تانا دے کر گئی ہیں کہ تو بیمار تو ویسے ہو چکا ہے، اب جو جس نے یقینی مر ہی جانا ہو، لاسٹ سٹیج ہو، بیمار ہو، اس کی خدمت ہم سے نہیں ہوتی۔ میرا مالک جو ایک چھوڑ گئی نا، میں نے اس سے بھی پوچھا بھئی ساری تو چھوڑ کے چلی گئی ہیں، تو کیوں نہیں گئی؟ کہا وہ جو ساری چھوڑ کے چلی گئی نا، مجھے ان کا تو نہیں پتا، لیکن میری رگوں میں خون ہے یوسف نبی کی۔ ہائے 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 ہائے، بولو ذرا شامل ہو میرے ساتھ، میری رگوں میں خون ہے یوسف نبی کا، اس لیے رگوں میں خون ہے نبی کا، تو جو مشکل میں چھوڑ کے چلی جائے، رگوں میں خون بھی نبی کو ہو تو اچھا نہیں ہوتا۔ تینوں کا گھر، پسر، زندگی۔ ایک اور اللہ کا معتبر نبی گزرا، کہا میرا نبی پروردگار سے ہمیں من و سلوہ دلوا کے دے، ہم زمینی کھانے کھا کھا کے تھک چکے ہیں۔ توجہ ہاتھ ہیں، میں بات ابھی کروں گا، اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کو ہو جو نہ اٹھ سکا، باقی اپنا مہمان ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس رنگ میں بیٹھا ہے، یا پھر وہ خود ذاکر ہے جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یا پھر اس کے اندر کے مولوی نے شعر کھانی شروع کر دی ہے۔ میں بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کہا ہمیں من و سلوہ چاہیے، عرش کا کھانا چاہیے۔ عرش سے کھانا آ گیا، جب ہم من و سلوہ کھا کے باوجود وہ کھا کھا کے رج گئے، نکو نک ہو گئے، تھک گئے، بالکل پختہ ہو گئے، کہا پروردگار ہمیں زمین کا کھانا چاہیے، یہ مسر، یہ تھوم، یہ پیاز۔ اب جو بندہ نہیں بولے گا وہ میری نگاہ میں مجھے دکھ لگے گا۔ ہر نبی، ہر ولی اس سے کہتا رہا، گھر، پسر، زندگی اور غذا چاہیے، با خدا صرف اور صرف شبیل ہے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے۔ ہاں یہی حق بنتا تھا بولنے کا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ واہ 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 واہ، کیا بات۔ جزاک اللہ۔ گھر، پسر، زندگی، ہاں اسے راضی کرنے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے کہ پھر حسین نے پروردگار سے پوچھا ہے مالک اتنا کچھ تو لٹا چکا ہوں، بتا اب کیا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک تعارف ماتمی کا، اور میری نوکری تمام ہو گئی، آپ ماتمیوں کا تعارف پڑھنے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ شان بھائی مولا سلامت رکھے۔ مالک انکل ناصر کو بیمار کربلا، مسیحائے کربلا، مولا کے صدقہ صحت کی بادشاہی دیں۔ یہ جتنے مومنین چل کر آئے ہیں مالک آپ کا اس صف عزا پہ چل کر آئے قبول فرمائیں۔ سنو پھر تم ہو کیا، تمہاری خلقت کیسے ہوئی، ماتمی ہے کیا۔ واہ 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 واہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک درود پڑھیے بآواز بلند۔ اگر یہ بآواز بلند ہے تو ہلکا پڑھ دیں۔ ماتمی ہوں میں، مجھے بالکل چند منٹ چاہیے آپ کے، اور یہ مت سوچیے کہ ہمارے گھر کا بچہ ہے پڑھ رہا ہے تو بات ضائع کر دی، نہیں، یہ میرے اپنے گھر کی مجلس ہے۔ یہ مت سمجھے گا کہ ہمارے گھر کا بچہ پڑھ رہا ہے تو اہم سن لے بس، بات میں بہت قیمتی کرنے لگا ہوں۔ مولا مجھے صلاحیت دے کہ میں آپ تک بات پہنچا سکوں، اور اللہ آپ کو اچھا سننے کی توفیق دے۔ میں بات کرنے لگا ہوں، میری زندگی سے بڑے قیمتی مصرے پیش کرنے لگا ہوں۔ ماتمی ہوں ماتمی ہوں میں۔ بابا جی، انکل
ناصر بھائی دارین شاہزب سرکار یہ سارے سنیں گے ماتمی ہے کیا. اب حسین کا ماتمی کہتا ہے میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہوں میں. سرکار مجھے دکھ لگے گا جو نہ بولا, میں آپ ہی کا تعارف پڑھ رہا ہوں. حسین کے ماتمی کا تعارف کیا ہے؟ ہاں, پوری کائنات ممکنات میں نے دو ہی شخصیت کو آگ پہ مطمئن ہو کے چلتے دیکھا ہے, یا ابراہیم چلتے دیکھا ہے یا حسین کا ماتمی دیکھا ہے. ہاں سلامت رہو. میں بنت مصطفیٰ کی دعا ماتمی ہوں میں, ہے خاص مجھ پہ رب کی عطا ماتمی ہوں میں. ہے مولا تمہیں سلامت رکھے. ہے خاص مجھ پہ رب کی عطا ماتمی ہوں میں. ماتمی کہتا ہے ماتم ہی بس ہے کام میرا. کام ہی یہی آتا ہے نا ماتمی کو. ماتم ہی بس ہے کام میرا ماتمی ہوں میں. کعبہ ہے میرا کرب و بلا ماتمی ہوں میں. شاباش مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ امام رضا بادشاہ کے ذریعے سے مسئلہ سارے جواب دیں نجف تک آواز جائے. ماتم ہی بس ہے کام میرا. کچھ لطف آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماتم ہی بس ہے کام میرا ماتمی ہوں میں. کعبہ ہے میرا کرب و بلا ماتمی ہوں میں. توجہات پانچویں چھٹی سطر آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. حسین کا ماتمی کی خلقت ہوئی کیسے ہے؟ حسین کا ماتمی کہتا ہے بڑے فخر سے بڑے غرور سے کہ عشق حسین سے ہی, توجہات ادھر رکھیے گا, عشق حسین سے ہی سجایا گیا مجھے. ہر بندہ میری نگاہ میں ہے. عشق حسین سے ہی سجایا گیا مجھے, ماتم کے واسطے ہی بنایا گیا مجھے. جو اس دنیا میں حسین کے ماتم کے لیے آیا ہے وہ بولے گا, دوسرے کو چھٹی ہے نہ بولے کوئی دوسرا بندہ. عقیدے والے سے بات ہے. آپ کی کیا بات ہے سرکار؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. عشق حسین سے ہی سجایا گیا ماتم کے واسطے ہی بنایا گیا مجھے. آپ میرے باپ کی جگہ ہے, میں آپ کی نظر پورا بندہ یہ مجمع نہ بولے, یہ کراؤڈ نہ بولے, صرف اکیلے آپ بول پڑے, بولے میری مرضی کا. خدا کی قسم ان ساری مجمع کی کوئی داد سے بے نیاز ہو جاؤں گا. آپ کی داد میرے لیے 200 سامنے کا کام کرے گی. میں بات کرنے لگا ہوں. کیا کہتا ہے حسین صاحب؟ عمر پہ قصور پیش کرنے لگا ہوں. خلقت ہوئی ہے غم یہ منانے کے واسطے. شاباش بھائی, کیا کہنے. مولا آپ کو سلامت رکھے. پیچھے والے سرکار, محلہ پیچھے والے آواز آ رہی ہے. میں انکل ناصر کے گھر بیٹھا تھا, مجھے وہاں آواز آ رہی تھی. کوئی بندہ یہ گلہ کر ہی نہیں سکتا بھی سر میں آواز ہی نہیں آتی. میں ادھر بیٹھا ہوں تو مجھے آواز آ رہی تھی, لیکن یہاں تک تو آ ہی رہی ہوگی نا. پیچھے والے ساتھ ہیں میرے بھائی, آپ سے مخاطب ہوں. خلقت ہوئی ہے غم یہ منانے کے واسطے, آنکھیں ملی ہیں اشک بہانے کے واسطے. علی مولا علی مولا علی مولا. جیو بھائی کیا بات ہے. شان بھائی 34 سطر آپ کا بھائی پڑھنے لگا ہے. آپ کے یہ سارے محلے دار آپ کے شہر کے ہیں. مجھے بندہ بتائیے گا کہ نہیں بھائی یہ بندہ آپ کے ساتھ نہیں بولا ہے. میں اسی کا تعارف پڑھوں, بندہ نہ بولے تو لگے گا پھر کیا حسین کا ماتمی کہہ رہا ہے. خلقت ہوئی ہے غم یہ منانے کے واسطے, آنکھیں ملی ہیں عشق بہانے کے واسطے. پائی زبان بھائی جان, پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے. پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے. ہو ماتمی بولے نہ ہو ہی نہیں سکتا. پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے, پاؤں ملے جلوس میں جانے کے واسطے. ہاں جیو جناب سیدہ, راضی ہوں آپ سے. خدا کی قسم آپ نے حق ادا کر دی. یہ ہاتھ اٹھتے ہوئے مولا حسین کے ذریعے سے مس ہوں.
آپ کی کیا بات ہے؟ پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے، پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے، پاؤں ملے جلوس میں جانے کے واسطے۔ اگلی بات پڑھائی جائے تو پھر تمام آپ ابھی گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہے ہوں گے تو نہیں رضا ممبر چھوڑ دے گا، تو مجھے ادھر رکھیے گا۔ پائی زبان نوحہ سنانے کے واسطے، حسین کا ماتمی کہتا ہے مجھے پاؤں ملے جلوس میں جانے کے واسطے، سینہ 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 غم حسین کی تحریر کے لیے، میری کمر ہے ماتم زنجیر کے۔ پیچھے والے نہیں کچھ ہوتا ہاتھ اٹھا لو، ہاں نہیں تمہارے ہاتھ رکھتے۔ مولا آپ کو سلام۔ بھئی کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی کم نہ دے سویز میں محمد والے محمد کے ساتھ بات کی جائے۔ جو اپنا تعارف سننا چاہتے ہیں وہ تو بولیں گے، بڑھائی جائے بات۔ پیچھے والے دوست ہائے ہائے، اچھا جی کر دیتا ہوں، جتنی بار کہیں گے سر اتنی بار پڑھ دوں گا۔ سینہ غم حسین کی تحریر کے لیے، میری کمر ہے ماتم زنجیر کے لیے۔ چھوڑ دیا میں نے، اپنی سر سنی گا کہ کیا کہہ رہا ہے حسین کا ماتمی، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بیٹھا یہاں پر ہر شخص حسین کا ماتمی کیا بات کر رہا ہے کہ فخر سے میں ہوں کیا۔ آقا میرا حسین بڑا بے نیاز ہے، سرکار مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آقا میرا حسین بڑا بے نیاز ہے۔ آگے بات کر دوں، قیمت دو گے؟ علم کی منڈی وہاں لگانی چاہیے جہاں خریدار موجود ہوں۔ میں نے منڈی لگا تو دی ہے، اللہ کرے یہاں پہ حسین کا ماتمی مجھے اپنی خرید کر کے دکھائے۔ آقا میرا حسین بڑا بے نیاز ہے۔ بادشاہ حسین مجھے اتنی ہمت دیجیے گا کہ آپ کے یہ عزادار آپ کے نوکر کو شاباش دے سکیں، اللہ کرے۔ آقا میرا حسین بڑا بے نیاز ہے، میں کیا کہ انبیاء کا بھی یہ چارہ ساز ہے، میں کیا کہ انبیاء کا بھی یہ چارہ ساز ہے۔ چوتھی سطر پر جو نہ بولا مجھے ارمان لگے قبر کی رات تک، یہ بات ہی تو میرے لیے وجہ ناز ہے، یہ بات اون پہ مجھے بندہ بتانا، یہ بات ہی تو میرے لیے وجہ ناز ہے۔ کیا نوحہ میری اذان ہے، ماتم نماز ہے۔ بھائی جھنکا ماتمی جیو، آپ کے مجمع کی کیا بات ہے؟ آقا میرا حسین بڑا بے نیاز ہے۔ ہاں بات پھر یہاں میرے ذہن میں آ گئی ہے، اللہ کے دربار میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا شرط ہے۔ نہیں دیکھا آج تک کہ مسجد میں کوئی صلیب والا بندہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا نا کہ مسجد میں شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ محمد الرسول اللہ، میری طرف دیکھو، محمد الرسول اللہ انکل عابد پڑھا ہو تو یہ کنڈیشن کو پورا کرے گا تو مسجد میں داخل ہوگا۔ میں نے ہر سال 4 سال سے کربلا جا رہا ہوں، ہر سال یوم عاشورہ حسین کے حرم میں ہندو کو بھی ماتم کرتے دیکھا ہے، سکھ کو بھی ماتم کرتے دیکھا ہے۔ آقا میرا حسین بڑا بے نیاز، سرکار کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ آقا میرا حسین بڑا بے نیاز ہے، میں کیا کہ انبیاء کا بھی یہ چارہ ساز ہے، یہ بات ہی تو میرے لیے وجہ ناز ہے، نوحہ میری اذان ہے، ماتم نماز ہے۔ دل کر رہا میں پرواز کر جاؤں، نوحہ میری اذان ہے، ماتم نماز ہے، یہ خلاف
خلافِ منبر کو ہاتھ میں پکڑ کر تم میں سے ہر حلال زادے کو انکل عابد سے لے کر وہ گیٹ پر کھڑے آخری ماتمی تک تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت دے رہی ہے. قسم دے رہا ہوں ویلڈ کر لو خود کو زمین کے ساتھ کہ نہیں بولنا لیک رضا کے آگے, لیکن تمہارا عقیدہ تمہیں مجبور کرے گا علی حق کا نعرہ لگانے پر. اتنی بڑی میں حسین کے ماتمی کی فضیلت پڑھنے لگا. وہ کیا ہے؟ نوحہ میری اذان ہے, ماتم نماز ہے, فرش عزا پہ کون ہے, فرش عزا پہ کون ہے, سر جس کا غم نہیں. عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. فرش عزا پہ کون ہے, سر جس کا غم نہیں, میرے لیے یہ فرش مصلی سے کم نہیں. جیو بولو. کیا بات اور نوکتے تمام کر دی انکل عابد. مولا آپ کو انشاءاللہ صبح بھی انشاءاللہ بشرط زندگی انکل عابد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ ذکر محمد والے محمد کریں گے. آخری انترا وہ کہتا ہے نا ذاکر کہ توڑی داد جڑی ہے نا ساڑھے وستے نیرو بیان دا ٹیکہ کا سبب ہوتی ہے. ایسا ہے نا, سنتے رہتے ہو ذاکرین سے. بات میں نے کرنی ہے بھائیوں, مجھے لگے گا کہ میں نے بات کی ہے, جملہ مجھے ریفلیکٹ ہو کے آیا ہے, ٹکرا کے واپس آیا ہے. جس کو انگریزی سمجھ آتی ہے وہ انگریزی میں سمجھے, جس کو اردو آتی ہے اردو میں. ٹکرا کر واپس سے ریفلیکٹ ہو کے آیا ہے. سنو بات, پر پڑھے لکھے چہرے موجود ہیں. آئیے پھر آپ کا بیٹا, آپ کا نوکر, آپ کا ادنا سزاوار ذاکر, بیٹا, بھائی, دوست, جو سمجھو جس حیثیت سے سمجھو, بات کرنے لگا ہے. ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا. پیچھے والے جو کربلا جانے کے وہ تمنی ہو, بھائی جان ادھر دیکھنا ہے, میں ادھر پڑھ رہا ہوں. ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا, خون حسین نے جو نکھاری ہے کربلا. ہر ماتمی کو کون سا بندہ ہے یار جو اپنا تعارف سنے اور بولے نا, ہو ہی نہیں سکتا نا. بات اتنی بڑی کرنے لگا ہوں, 14 حاضر و ناظر ہے, مٹکے میں میرا منہ نہیں ہے, مائک پر بات کر رہا ہوں, کیمرے کی آنکھ میری ہر ایک بات کو ریکارڈ کر رہی ہے. جو نہ بولا قبر کی رات تک حسین کا مخلوص رہے گا. ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا, خون حسین نے جو نکھاری ہے کربلا. انکل آپ بھی دیکھیے گا, ہارے گی اور نور نہاری ہے کربلا, ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا. آخری سطر مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ امام رضا بادشاہ کی ذریعے سے مت ہو. ہر ماتمی میری آنکھ میں اپنی آنکھ کو فنا کرے گا. آئیے آپ کا بیٹا آپ ہی کی فضیلت کو پڑھتے ہوئے اس جھنگ کے مجمع کو یہاں سے اٹھا کر پرواز کرتے ہوئے کربلا کی چوکٹ, حسین کی چوکٹ پر لے کر جاتا ہوں. ہر ماتمی کو جان سے پیاری ہے کربلا, سایہ ہے ماتمی پہ. اللہ ہو کہ مولا مجھے سایہ دینا سمجھانے کی آپ کے ماتمی کو. سایہ ہے ماتمی پہ شغ مشرقین کا, ہر ماتمی ہے ایک سپاہی حسین کا. ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ, کیا بات.